آفتاب رسالت کا 3 مطالعہ پر طلوع آپ ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر پہلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ اولین مطلع عالم میں بشریت پر ہوا تو چہرہ بشریت اس کی زو سے تابناک ہو گیا، تاریکیوں کے بادل چھٹ گئے اور شبستان ہستی کا گوشہ گوشہ انوار و تجلیات سے چمک گیا۔ بیت المقدس میں دیباچہ و خلاصہ کائنات جناب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی ہوئے اور عالم بشریت کے مطلع پر وہ سحر طلوع ہوئی جس نے صدیوں کی تاریک راتوں کو سرمدی اجالوں میں بدل دیا۔ ظلمت شب اپنا رخت سفر باندھ کر رخصت ہوئی۔ دوسرا طلوع، سفر معراج نے نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور نورانیت کو نئے مفاہیم عطا کیے بلکہ سر عرش مہمان عرش کی پذیرائی اور پیشوائی نے ان گنت اشکالات کو رفع کر کے حقائق مصطفی پر سے پردہ اٹھایا اور عقل ناقص کے پاس اپنی عجز کی چادر کو سمیٹنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہ گیا۔ دوسرا طلوع جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا ظہور ہوا وہ عالم ملوکت اور نورانیت تھا، جہاں تمام قدسیان فلک اور ملائکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر چشم براہ تھے تاکہ جلوہ دیدار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بھی فیض یاب ہو سکیں۔ نہ جانے وہ کب سے اس ساعت سعید کے منتظر بارگاہ سمدیت میں عرض گزار تھے کہ اے باری تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بہراور فرما۔ احادیث میں ہے کہ بیک وقت 70,000 فرشتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری کی سعادت صرف ایک بار نصیب ہوتی ہے اور دوسری بار یہ موقع تا قیامت میسر نہیں آتا۔ بارگاہ سمدیت میں فرشتوں کی عرضداشت قبول ہوئی اور معراج کی ساعت مسعود آئی، انہیں سدرۃ المنتہا پر اکٹھا ہونے کا حکم دیا گیا تاکہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے اور یہاں کچھ دیر توقف فرمائیں تو وہ ان کے حسن و جمال کے دیدار سے فیضیاب ہو جائیں۔ حور و غلما کے پرے رہ گزر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی پلکوں کا ریشم بچھا رہے تھے۔ ملائکہ ہجوم در ہجوم نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے۔ آج سدرۃ المنتہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہو رہا تھا۔ سدرۃ المنتہا سے آگے جہاں فرشتوں کے بھی پر جل جاتے ہیں، انوار رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشوا کے لیے پرفشاں تھے، چنانچہ مشیت عیزی سے تمام فرشتے جمال مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہونے کے لیے سدرۃ المنتہا کے مقام پر سمٹ کر ہمہ تن دید ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آمد یارے کے مام خواستیم کا غلغلہ بلند ہوا۔ قرآن اس منظر کو اس طرح بیان کرتا ہے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، یعنی جب نور حق کی تجلیات سدرۃ المنتہا کو بھی ڈھانپ رہی تھی جو کہ اس پر سایہ فگن تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت میں ارشاد فرمایا کہ نخل سدرہ کے ہر پتے پر ایک ایک فرشتہ بیٹھا ہوا تھا۔ سارے آسمانوں کے فرشتوں کے لیے سدرۃ المنتہا گویا ایک بیٹھک کی طرح تھا جہاں قرب بیان افلاق آپ کے جلووں سے مستفیض ہونے کے لیے امڑ آئے تھے۔ جمال مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام ملکوت فروغ گیر ہوا اور اس کے انوار و تجلیات دوسرے مطلع پر ہر سمت پھیل گئے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے اس پہلو سے عالم ملوکت کا ہر فرد مستفید ہوا، اس لیے کہ انوار محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نورانی مخلوقات کے سرکا بھی صاحبان ہیں۔ تیسرا طلوع، نجم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا مطالعہ پر طلوع ہونے کا ہنگام آپ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا سدرۃ المنتہا سے آگے عالم لامقام کی سمت بڑھے اور مقام قاب قوسین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و حضور کا جو اعزاز نصیب ہوا اسے قرآن پاک نے انہ هو السمیع البصیر، یعنی بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے، کہ کلمات کے ساتھ ساتھ بیان کیا۔ خالق اور اس کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دوسرا اور کوئی نہ تھا، اور عالم
یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کو بے حجاب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور اس کا کلام اپنے کانوں سے سن رہے تھے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا اور ان کا کلام بھی سن رہا تھا۔ اس لیے حقیقت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ ہماری محدود سوچ انوار رسالت کی پنہائیوں کو حیطہ شعور میں لانے سے قاصر ہے، تو تجلیات انوار الہیہ کا ادراک ذہن انسان میں کیوں کر سما سکتا ہے؟ علمی موشگافیوں، فکری مغالطوں اور بے مقصد مباحث سے کبھی کچھ حاصل نہیں ہوا۔ ابہام اور تشکیک کی گرد و غبار تخلیق کرتے رہنا علمی خیانت کے ذیل میں آتا ہے۔ مستشرقین نے اس علمی خیانت کو تخلیق کے لبادے میں چھپانے کی ناکام کوشش کی ہے، لیکن حقائق کا چہرہ مسخ کرنے کی ناپاک کوشش جزوی طور پر بظاہر کامیاب ہو بھی جائے، لیکن حقائق کو زیادہ دیر تک وقت کے نظروں سے اوجھل کیے رکھنا شاید کسی کے بس کی بات بھی نہیں، کیونکہ رات کتنی بھی گہری اور تاریک کیوں نہ ہو، سورج کے آگے دیوار کھینچنے میں ناکام رہتی ہے۔ آج مستشرقین بھی پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں کی گرد سے آلودہ فضا بھی صاف ہو رہی ہے، کیونکہ گرد و غبار کو آخر پیوند زمین بننا ہی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے بارے میں اہل علم نے اپنی ہمت اور بساط کے مطابق علم کے بحر بے کنار میں غواصی کی، اور جس کے ہاتھ جو کچھ آیا وہ مختلف اقوال کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقامی اور روحانی معراج نصیب ہوا، یعنی یہ کیفیت حالت خواب میں نصیب ہوئی۔ بعض کے نزدیک معراج متعدد بار ہوا، عالم بیداری میں ایک مرتبہ اور باقی ہر دفعہ حالت خواب میں۔ بعض کے خیال میں اسرا جسمانی طور پر اور معراج روحانی طور پر ہوا، لیکن جمہور علماء بشمول صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، تابعین رضی اللہ تعالی عنہم، محدثین رضی اللہ تعالی عنہم، فقہاء رضی اللہ تعالی عنہم، مفسرین اور متکلمین، سب کا اس پر اجماع ہے کہ اسرا اور معراج دونوں جسمانی حالت میں ہوئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس اپنے جسم اطہر کے ساتھ معراج کے لیے آسمانوں پر اور عالم لامقامی تشریف لے گئے۔ یہی قول حق ہے جس پر آج تک جمہور اہل ایمان قائم ہیں۔ یہ مباحث چھیڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج نصیب ہوئی تھی یا روحانی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو غبار تشکیک کی نظر کرنے کی گھناؤنی سازش تھی، جسے اہل علم نے علمی سطح پر بھی مسترد کر دیا۔